لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتاب المبین واصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. صلوات پڑھے محمد. عزیزان محترم، ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مولوی ڈاکٹر محمد ہاشم صاحب ابن قاسم علی صاحب کے روح کو اصالہ ثواب. محترم، یہ تو گزارش نہیں کی جا سکتی کہ آپ حضرات تھوڑا سمٹ آئیں. آپ اپنے پنکھے کی آسانی کو دیکھتے ہوئے بیٹھیں، مگر یہ ہے کہ جو لوگ کہ باہر کھڑے ہیں ان کے لیے ادھر بائیں طرف کچھ گنجائش نظر آ رہی ہے. اگر وہ آنا چاہیں تو ادھر ممبر کے بائیں طرف آ سکتے ہیں. آپ ابھی شعراء سے مستقل سماعت فرما رہے تھے. اوصاف مرحوم کے محمد ہاشم صاحب شہر جونپور کی ایک جانی مانی شخصیت تھی، انتہائی ملنسار. یہ بہت بڑی کسی مومن کی صفت ہوتی ہے کہ خود بڑھ کے ملے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے ملا جائے. ہر انسان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھ سے ملا جائے، مگر ان میں یہ کیفیت تھی کہ وہ خود بڑھ کر کے مل لیا کرتے تھے، تعارف کرا دیا کرتے تھے. سامنے والا متوجہ نہ ہو تو خود سلام کر لیا کرتے تھے. یہ ان کے اندر خصوصیت تھی. کوراپٹی شہر سے بہت دور ہے، بہت دور اس مناسبت سے کہ وہ اکثر و بیشتر پیدل
شہر کی مجالس میں جایا کرتے تھے. جب آپ پیدل کا تصور کریں گے تو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ بہت دور ہے، لیکن وہ ہر مجلس، ہر محفل، شہر کی تمام شخصیات سے ملنا جلنا، یہ ان کی طبیعت کا خاصہ تھا. تہجد گزار بھی تھے، عبادت گزار بھی تھے، بہترین عزادار بھی تھے، اور اچھی خاصی دسترس رکھتے تھے. ہومیوپیتھک میں اچھی خاصی دسترس رکھتے تھے، اور بالکل پروفیشنل نہیں تھے. خود ہی دوا بتا دینا اور پھر پوچھ لینا کہ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا. توجہ ہے؟ اور اگر نہیں ہوا تو دوا تبدیل کر دینا. حالانکہ ہر ڈاکٹر یہ چاہتا ہے کہ ہمیں دکھایا جائے، ہم دیکھیں نہیں شاید جملہ نہیں پہنچا سکا. ہر ڈاکٹر یہ چاہتا ہے کہ ہمیں دکھایا جائے، ہم دیکھیں نہیں، ہمیں دکھایا جائے. مگر ان کی یہ کیفیت تھی کہ انہیں دکھائے جانے کی تمنا نہیں ہوتی تھی، وہ خود ہی دیکھ لیتے تھے. بھئی آپ کو بڑی کھانسی آ رہی ہے مولانا، ٹھیک ہے دیکھیں آپ یہ دوا استعمال کر لیجئے، مجلس تک مثلا آپ کو افاقہ ہو جائے گا. دیکھیں ہم لوگوں کی زندگی بڑے تجربات اور بڑے مشاہدے میں گزرتی ہے. شہر شہر کے مطابق مشاہدے ہوتے ہیں، گاؤں گاؤں کے مشاہدے ہوتے ہیں، غربا کے مشاہدے ہوتے ہیں، دولت مندوں کے مشاہدے ہوتے ہیں، اپنوں کے مشاہدے ہوتے ہیں، پرایوں کے مشاہدے ہوتے ہیں. اس لیے ہم لوگوں کو بڑا اچھا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون انسان کس طبیعت کا مالک ہے. توجہ ہے؟ تو میں اپنے کم از کم باشعور 50 سال کے مشاہدے کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ محمد ہاشم صاحب ایک انتہائی خلیق اور ملنسار انسان تھے. میں نے اس آیت کو عنوان کیوں بنا لیا؟ آیتیں بہت سی تھیں. پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ ان کے نام کی مناسبت سے گفتگو کروں گا، لیکن اشعار کے تناظر میں نے اپنی فکر کو بدل دیا. یہ آیت جسے میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے، یہ سورہ نوح کی آیت ہے، اور سورہ نوح کی بالکل یہ آخری آیت ہے. مقام توجہ ہے کہ چند باتیں میں نے اسے عنوان کلام کیوں قرار دیا. ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. جناب ہاشم صاحب کی تمام صفتوں میں ایک خاص صفت تھی مہمان نوازی. اور مہمان، ہر مہمان جسے وہ چاہتے تھے کہ میرے گھر آئے، نہیں آ پاتا تھا. ظاہر ہے کہ شہر میں آیا ہے، 2 ہی 4 گھنٹے ہیں اور یہاں نہیں آ پایا، تو دوسری ملاقات میں وہ اس کی مہمان نوازی کے لیے شہر ہی میں کچھ نہ کچھ انتظام کرتے تھے. مثلا دیکھیے یہ بڑی اہم باتیں ہیں کسی مومن کی صفتوں میں. اور یہ پڑھا کیوں جاتا ہے؟ پڑھا اس لیے جاتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی پڑھے جاؤ تو یہ صفتیں اپنا لو. بے توجہ ہے؟ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. ہر آدمی لائق ذکر نہیں ہوتا. یہ جملہ صرف کرنا چاہتا ہوں، ہر آدمی لائق ذکر نہیں ہوتا، مگر مولا چاہتے یہی ہے کہ ہر مولائی لائق ذکر ہو جائے. مولا چاہتے یہی ہے کہ ہر مولائی لائق ذکر ہو جائے، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ مولا کے صفات کو اپنا لے، لائق ذکر ہو جائے گا. تو جو ہے وہ اپنے ساتھ ایک مخصوص جھولا رکھتے تھے جس میں بڑی اہم چیزیں، دوائیں ہیں، کاغذات ہیں، یہ وہ. اسی میں وہ مہمان نوازی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ رکھ کے لے آتے تھے. اور کریں آپ، ظاہر ہے کہ بھائی روح صاحب آپ آئے ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ آپ
میرے گھر نہیں آئیں گے. نہیں ہاشم بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے, مگر کیا کروں کہ بڑا کم وقت لے کے آیا ہوں اور ابھی یہاں سے مجھے مثلا فلاں جگہ جانا کا مجھے معلوم ہے کہ آپ زیادہ مصروف ہیں, اسی لیے یہ میں آپ کے لیے لے آیا ہوں. کسے یاد رہتا ہے, غور کریں کسے یاد رہتا ہے. اسی تناظر میں میں نے اس آیت کو عنوان کلام قرار دے دیا جس میں جناب نوح دعا کر رہے ہیں. اب توجہ, تھوڑی سی گفتگو ہے. جناب نوح دعا کر رہے ہیں. دعا کیا ہے؟ رب اغفر لی, پالنے والے مجھے بخش دے. بڑی توجہ چاہتا ہوں اس احساس کے ساتھ کہ آپ گرمی محسوس کر رہے ہیں, اس سے بہت تیزی سے بڑھوں گا اور بہت کم وقت میں زیادہ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا. جناب نوح دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب اغفر لی, پالنے والے مجھے بخش دے. ولی والدیہ, اور میرے ماں باپ کو بخش دے. وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا, اور جو مومن میرے گھر آ جائے اسے بخش دے. وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا, جو مومن میرے گھر آ جائے اسے بخش دے. اور صرف یہی نہیں کہ جو مومن میرے گھر آ جائے اسے بخش دے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, تمام مومن و مومنات کو بخش دے. اور ظالم کو کوئی بھلائی میسر نہ ہونے پائے. مقام توجہ ہے کہ جو مومن میرے گھر آ جائے اسے بخش دے. یہ کس کی دعا ہے؟ جناب نوح کی دعا ہے. جناب نوح آج سے 7000 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ تھے. کب؟ 7000 سال پہلے. آج سے قرآ پٹی میں گفتگو ہے, بات آسانی سے پہنچ جائے گی. آج سے 50-60 برس پہلے بانس کے 4 کھمبوں پر گھاس پھوس کی چھپر کو گھر کہا کرتے تھے. وہ میرے ساتھ ہیں؟ آج سے 50 برس پہلے بانس کے 4 کھمبوں پر جن کے پاس کھپریل ہوتا تھا وہ بڑے لوگ ہوتے تھے. اور کہنا کھپریل اگر ہے تو بڑے لوگ ہوتے تھے, ورنہ گھاس پھوس کے 4 کھمبوں پر ایک چھپر ڈال دینے کو گھر کہا جاتا تھا. تو آج سے 7000 سال پہلے بے توجہ ہے, اس وقت گھر کیا تھا؟ اس وقت گھر کیا تھا؟ کسی پیپل, کسی برگد یا کسی بڑے درخت کی 2 شاخوں پر تھوڑا سا پیال یا گھاس ڈال کے نیچے رہنے کو گھر کہا جاتا تھا. بات پہنچ رہی ہے؟ اب اس سے زیادہ میں آپ کو پچھلی تہذیب میں نہیں لے جا سکتا. کسی درخت کے اس لیے کہ اس وقت کھمبے کا گاڑنا بھی مشکل تھا. اس وقت کھمبے گاڑنے کے بھی ہتھیار ایجاد نہیں ہوئے تھے, آسان نہیں تھے, اتنا لوہا میسر نہیں تھا. بات پہنچ رہی ہے؟ اس وقت گڈھا کھودا جاتا تھا بانس کی کین کو نوکیلا بنا کے. اس وقت رمبا نہیں ہوتا تھا. اور کر رہے ہیں آپ, اس وقت نیزے اتنے آسان نہیں تھے. اس وقت جو ہے بانس کی کین کو نوکیلا بنا کے زمین کھودی جاتی تھی. تو بچنے کے لیے اس مشکل سے درختوں کے تنے تلاش کیے جاتے تھے اور ان پر گھاس پھوس ڈال دینے کو گھر کہا جاتا تھا. جب گھر اتنا چھوٹا تھا, اتنا غیر معمولی تھا, توجہ ہے, معمولی سے بھی زیادہ غیر معمولی, توجہ, اتنا تھا, کم ترین تھا, تب یہ دعا ہے کہ پالنے والے جو مومن میرے گھر آ جائے اسے بخش دے. جملہ بھی پورا نہیں کیا میں نے. جب گھر اتنا معمولی ترین ہوتا تھا تب یہ دعا تھی کہ پالنے والے جو مومن میرے گھر آ جائے
اسے بخش دے، اسے بخش دے۔ آج گھر ہوتے ہیں، ڈرائنگ روم الگ، بیڈ روم الگ، سینٹرل ہال الگ، کچن الگ۔ توجہ ہے، جب گھر وسیع ہونے لگے تو اب دل تنگ ہو گئے۔ جملہ پورا کر رہا ہوں، جب گھر چھوٹا تھا دل وسیع تھا، آج گھر بڑا ہوتا جا رہا ہے، دل تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ گھر بڑا ہوتا جا رہا ہے، پارٹیشن بڑھتے جا رہے ہیں، دل تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر جملہ پہنچ سکا تو شہر جونپور کے ادب نواز مجمع کو ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، دعا کیجیے گا شعلہ بھائی کی طبیعت اچھی ہو جائے۔ نگاہ پڑی تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ اتنا بیمار کیسے ہو گئے۔ نگاہ کے سامنے ہے، ایک شخصیت ہے ہمارے شہر کی، اچھے بڑے شاعر ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا، جملہ صرف کر رہا ہوں، کل گھر چھوٹے تھے دل وسیع تھا، آج گھر بڑے ہوتے جا رہے ہیں، دل تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ کل ناہموار زمین پر، خاکی زمین پر سایہ بھی صاف نہیں ابھرتا تھا تو دل آئینہ تھا۔ کاش میں جملہ پہنچا سکوں۔ کل خاکی ناہموار زمین تھی، کل خاکی ناہموار زمین تھی، ایسی کہ جس پہ سایہ بھی صاف ابھرتا نہیں تھا تو دل آئینہ تھے۔ آج زمین پر ماربل ہے، آئینہ زمین ہے، دل کالے پڑتے جا رہے ہیں۔ توجہ ہے، صلوات پڑھے محمد۔ بھائی بھائی کو دیکھنا پسند نہیں کر رہا، دوست دوست کی غیبت میں لگا ہوا ہے، اب دشمن کو غیبت کی فرصت نہیں ہے۔ کاش میں جملہ پہنچا سکوں۔ اب دشمن کو غیبت کی فکر نہیں ہے، اب ساری غیبتیں دوستوں سے سننے کو ملتی ہیں۔ دل سیاہ ہوتے جا رہے ہیں، تنگ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور قرآن کیا درس دے رہا ہے؟ دل وسیع کرو، اپنی دعاؤں میں مومنین کو شامل کرو، دعا کرو پالنے والے مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے۔ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور جو مومن میرے گھر آ جائے اسے بخش دے۔ جو مومن میرے گھر آ جائے، یہ دعا نہیں ہے پالنے والے مومن کو تب گھر بھیجنا جب گھر میں دودھ ہو چائے کے لیے۔ اور کر رہے ہیں پالنے والے تب میرے گھر کوئی آئے کہ جب سے گھر میں کم سے کم 4-6 انڈا موجود ہو، بےعزتی نہ ہو جائے۔ نہیں، دل کو وسیع کر لو، ایک پانی کے گلاس سے مہمان نوازی ہو سکتی ہے۔ انسان اگر ریاکار نہ ہو تو ایک گلاس کا پانی بھی مہمان نوازی کے لیے کافی ہے۔ حدیث میں کہ اگر ایک مومن سے صرف مسکرا کے ملتا ہے تو 10 حسنات اس کے نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ مگر پھر اسی جملے کو دہراؤں گا جو کہہ چکا کہ ایک مومن مسکرا کے مومن سے ملتا ہو، مگر اس مسکراہٹ میں بھی خلوص ہو، ریاکاری نہ ہو۔ توجہ، ایک صلوات پڑھے محمد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خلوص ہو، ریاکاری نہ ہو، تو صرف چائے کیا، ناشتہ کیا،
گفتگو کیا، کچھ نہیں، صرف دیکھ کے مسکرا دے تو اللہ 10 حسنات صرف اس مسکراہٹ کے درج کر لیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس میں خلوص ہو، ریاکاری نہ ہو، مکاری نہ ہو، توجہ ہے، طنز نہ ہو، تشنیع نہ ہو، تو ایک مسکراہٹ بہترین ناشتے سے افضل ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے ذرا محمد والے محمد۔ وسیع کرو دل کو اور دعا کرو، پالنے والے مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور جو مومن میرے گھر آ جائے۔ اب یہ جملہ صرف کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور اپنے مشاہدے ہی کے حوالے سے جملہ صرف کر رہا ہوں۔ جو مومن میرے گھر آ جائے اسے بخش دے۔ پہلے یہ سمجھ لے گھر کہتے ہیں کسے، گھر کہتے ہیں کسے۔ یہ میرا پیغام ہے آج کے اس بھاگتے دوڑتے معاشرے کو، یہ میرا پیغام ہے آج کی مجلس کا، یہ درس ہے اپنے نوجوانوں کے لیے کہ گھر کو گھر بنا لو، گھر کو گھر بنا لو۔ اس لیے کہ اگر تم نے، اب چند باتیں آتی چلی جا رہی جسے میں روک کے چلنا چاہ رہا ہوں، زیادہ وقت لینا مقصود نہیں ہے، گھر کو گھر بنا لو۔ اس لیے کہ اگر تم نے گھر کو گھر نہیں بنا کے رکھا زندگی تنگ ہو جائے گی۔ گھر کو گھر نہیں بنا کے رکھا تو زندگی تنگ ہو جائے گی، بیماریاں گھر کرنے لگیں گی۔ یہ گھر بنے گا کیسے؟ تو یہ عرض کر دوں کہ گھر 4 دیواریوں کا نام نہیں ہے جسے ہم نے گھر سمجھ لیا ہے۔ گھر 4 دیواریوں کا نام نہیں ہے، گھر سکون کا نام ہے۔ بھئی کہاں ہے آپ؟ گھر 4 دیواریوں کا نام نہیں ہے، گھر سکون کا نام ہے۔ اگر گھر میں سکون میسر نہیں ہوتا تو سنگ مرمر کے ایسی کمرے کو بھی انسان کھول کے گھر سے باہر نکل جاتا۔ دیکھیں اب اس سے زیادہ مجھ سے نہ کہلائیے۔ اگر گھر میں سکون میسر نہیں ہوتا تو نرم خوابگاہ اور ایسی کمرے کو کھول کے انسان یا باہر چلا جاتا ہے یا نیند کی گولی کھا کے سو جاتا ہے۔ اگر سکون میسر نہیں ہوتا اور اگر ٹوٹی ہوئی 4 دیواریوں کے اندر بھی انسان کو سکون میسر ہوتا ہے تو پردیس میں جی نہیں لگتا اور اپنے گھر آنا چاہتا۔ توجہ ہے، گھر سکون کا نام ہے، گھر 4 دیواریوں کا نام نہیں ہے۔ یہ بدقسمت انسان اپنے ہاتھوں سے اپنا سکون غارت کرتا ہے۔ کبھی دیکھیے اس جدید ابھرتے ہوئے سماج کو ذرا غور سے دیکھیے، یہ انسان خود اپنے سکون کو غارت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب بیٹا باپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، موبائل سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ اسی کمرے میں باپ بیٹھا ہے مگر وہ باپ سے گفتگو نہیں کر رہا ہے، بھائی سے گفتگو نہیں کر رہا ہے، زوجہ شوہر سے، شوہر زوجہ سے اب مشورہ بھی نہیں کر پا رہی ہے، سب غرق موبائل ہو گئے ہیں۔ یہ اپنا سکون غارت کرنے کا نیا تجزیہ ہے۔ اب دیکھیے یہ اپنا سکون غارت کیا جا رہا ہے۔ معلوم ہے موبائل میں اتنا غرق تھے، آپ نے ساتھ نہیں دیا، حالانکہ میں بڑھنا چاہتا تھا، اتنا موبائل میں غرق تھے کہ جو ضروری بات کہنی تھی وہ کہی نہیں، جو سننی تھی وہ سنی نہیں۔ بات پہنچ گئی؟ دیکھیے، تجربہ کیجیے اپنی اپنی زندگیوں کا۔ اور جب شام ہو گئی تو بیوی کو شوہر سے شکوہ ہے کہ آپ تو سبزی ہی نہیں لائے، پکائیں گے کیا؟ وہ کہہ رہی تم نے کہا کب تھا لانے کے لیے، نہ اسے سننے کی فرصت نہ اسے کہنے کی فرصت۔ توجہ، صلوات پڑھ لے محمد۔
یہ میں نے انتہائی عام سی مثال دی ہے، اسے ذرا وائڈ کر کے سوچئے گا کہ ہم خود اپنے سکون کو غارت کر رہے ہیں. اور یہ خیال رہے کہ گھر سکون کا نام ہے. دعا ہے پالنے والے مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور جو مومن میرے گھر آ جائے اسے بخش دے. اب میں ڈرائنگ روموں کو جملہ دینا چاہتا ہوں. جونپور کا کلچر بہت کم ابھی ڈرائنگ روموں کا ہوا ہے، مگر بات میڈیا سے جا رہی ہے، اس لیے میں یہ جملہ ڈرائنگ روموں کی نظر کر رہا ہوں کہ دعا یہی ہے پالنے والے جو مومن میرے گھر آ جائے اسے بخش دے. یقیناً ایک مومن کا گھر کسی مومن کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ گھر اور اس گھر کا ماحول اس کے لیے مقام بخشش ہو جائے. مگر اس دعا کرنے سے پہلے اپنے ڈرائنگ روموں کی دیواروں کو ضرور دیکھ لینا، ایسی تصویریں نہ لگی ہو کہ خود اپنی بخشش مشکل میں پڑ جائے. اپنی بخشش مشکل میں پڑ جائے. مقام توجہ ہے عزیزو. ہم بہت مطمئن گھوم رہے ہیں، بہت مطمئن گھوم رہے ہیں. ہماری تو بخشش رکھی ہوئی ہے. ہمارے لیے بخشوانے کے لیے 14 معصومین. ماشاءاللہ کس بدبخت کو انکار ہوگا؟ مولائن چھوڑیے، کس بدبخت کو انکار ہوگا کہ یہ شفاعت نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ اللہ کے ہاں ان کی نہ چلے گی تو کس کی چلے گی؟ بے توجہ ہے. یہ ساقی کوثر ہیں، یہ شافع محشر ہیں، انہی میں خاتون جنت ہیں، انہی میں سرداران جنت ہیں. بس سرداروں کی نہیں سنی جائے گی تو کس کی سنی جائے گی؟ بے شک. مگر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم اس کرائیٹیریا میں آتے بھی ہیں کہ نہیں. ہم اس کرائیٹیریا میں آتے بھی ہیں کہ نہیں، ہم ایلیجیبل ہیں کہ نہیں ہیں، یہ بھی ہم ہی کو سوچنا ہوگا. توجہ ہے، یہ بھی ہم ہی کو سوچنا ہوگا کہ ہم ایلیجیبل ہیں کہ نہیں. ایک سوال ہے، اب یہ سوال ہے، آپ بتائیے، معاملہ مغفرت کا ہے، یہ اتنی آسان بات بھی نہیں ہے. جناب نوح کی حیات تبلیغ کم سے کم 950 سال ہے. کتنی؟ حیات تبلیغ پڑھ رہا ہوں، حیات تبلیغ نبیانہ حیات 950 سال کم سے کم لکھی ہے. 950 سال سے 1100 سال تک درج ہے. یہ ہے حیات تبلیغ جناب نوح کی، اور یہ دعا ہے انتہائی زندگی کی. یہ دعا ہے انتہائی زندگی کی. آپ اٹھا کے دیکھیں سورہ نوح کی پچھلی آخری 4 لاسٹ 4 آیتیں جا کے پڑھیں، وقت نہیں اتنا پھیل کے گفتگو کرنے کا، جس میں جناب نوح دعا کر رہے پالنے والے یہ قوم بدبخت ہو گئی ہے، اب یہ کافر ہی پیدا کرے گی، اب یہ قوم کافر ہی پیدا کرے گی، مشرک ہی پیدا کرے گی، ان میں اب ہدایت پھیلنے والی نہیں ہے. پالنے والے انہیں اب تو غارت کر دے. یہ دعا بتا رہی ہے کہ آخری حیات کی دعا ہے نا، آخری حیات کی دعا ہے. تو جو سینکڑوں سال نبیانہ زندگی گزار چکا ہے وہ اللہ سے طلب مغفرت کر رہا ہے. نہیں جملہ پہنچا سکا. ہم اپنی 25 سال کی عمر لیے ہوئے کالر کھڑا کرتے ہیں، ہمیں جنت نہیں ملے گی تو کسے ملے گی، ہم بخشے نہیں جائیں گے تو کسے کون بخشا جائے گا. ہم 25 سال کی زندگی پہ ناز کر رہے ہیں اور جناب نوح 950 سال تبلیغ کے بعد بھی اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں، پالنے والے مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے. آپ غور کر رہے ہیں
کیا نبی عام گھروں میں پیدا ہوتا ہے؟ ایسے ویسے ماں باپ کا بیٹا ہوتا ہے؟ نہیں نا۔ اور دعا کیا؟ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے۔ طلب مغفرت پروردگار سے اپنے لیے بھی کرو، اپنے ماں باپ کے لیے بھی کرو۔ وہ زندہ ہو تب بھی ان کے لیے طلب مغفرت کرو، اور جب وہ دنیا سے اٹھ جائیں، گھبرا تو نہیں گئے نا؟ ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ اور جب وہ دنیا سے اٹھ جائیں تو ذرا دعائے مغفرت بڑھا دو، اب انہیں زیادہ ضرورت ہے، زیادہ ضرورت ہے کہ دعا بڑھا دو، پالنے والے مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے۔ اور جو مومن میرے گھر آ جائے، میرے معبود اسے بھی بخش دے۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ جناب نوح، نبی ہیں، عام ماں باپ کے بیٹے نہیں ہیں، مگر وہ جانتے ہیں کہ مغفرت پروردگار عالم کا وہ خصوصی اختیار ہے۔ میں توجہ ہے کہ جہاں بغیر اجازت کسی کو منہ کھولنے کا حق نہیں ہوگا۔ یشفع عندہ الا باذنہ، یہ معمولی لفظ نہیں ہے، الا باذنہ۔ وہ بارگاہ مغفرت ہے، وہ مقام مغفرت ہے کہ نوح جیسا نبی جس کا نام ہی عبد الغفار ہے، وہ طلب مغفرت کر رہا ہے۔ نہیں جملہ پہنچا سکا۔ اب اس میں جملہ اسے نہیں پہنچا کہ ہماری 90% آدمی، ہماری آبادی 90% یہ سمجھتی کہ جناب نوح کا نام نوح ہے، اسے جملہ پہنچا ہی نہیں۔ جناب نوح کا نام نوح نہیں ہے، جناب نوح کا لقب نوح ہے۔ اب ایک جملہ لے لیں ہمارے یہ مولائی بچے، جناب نوح کا نام نوح نہیں ہے، جناب نوح کا لقب نوح ہے، نام عبد الغفار تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی غفار، بخشنے والے کا بندہ، جس کا نام ہی ہے بخشنے والے کا بندہ، وہ طلب مغفرت کر رہا ہے۔ ہائے ہائے کیا سمجھ، جس کا نام ہی عبد الغفار ہے وہ طلب مغفرت کر رہا ہے۔ اب جملہ قبول کرو جس کے لیے کہا تھا کہ تمہارے لیے دے رہا ہوں، کہ جناب نوح کا لقب ہے نوح۔ نوح لقب کیوں ہے؟ نوح لقب پڑا ہے نوحہ خانی سے، نوحہ پڑھنے والے۔ جناب نوح نے امت کا بھی نوحہ پڑھا ہے، اپنے حال کا بھی نوحہ پڑھا ہے، تو اللہ نے جناب نوح کو نوح پکار دیا قرآن میں، یعنی گریہ اور نوحہ پڑھنے والا۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ نوحہ خانی سنت نبوت ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ جزاک اللہ۔ طلب مغفرت کرو پروردگار سے، اپنے گناہوں کی، اپنی کمیوں کی، اپنی ناکامیوں کی مغفرت طلب کرو، اس لیے کہ وہ نبی جن کی زندگیوں میں کوئی کمیاں نہیں ہوتی تھی وہ بھی طلب مغفرت کرتے تھے۔ پالنے والے مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے۔ مقام توجہ ہے عزیزو کہ جناب نوح طلب مغفرت کر رہے ہیں، پالنے والے مجھے بخش دے، اور ہمارا نوجوان کہہ رہا ہے ہمیں عزاداری بخشوا لے گی۔ بے شک بخشوائے گی، پھر میں کہہ رہا ہوں یہ کون کہتا ہے کہ نہیں بخشوائے گی، مگر ہمیں اس کرائیٹیریا میں کھڑا ہونا ہوگا، اس کرائیٹیریا میں ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، ضرور بخشوائے گی۔ میں اس نوجوان سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جس کا یہ صرف زوم ہے کہ ہمیں کسی طلب مغفرت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف عزاداری بچا لے گی۔ اس سے میں ایک بات پوچھوں گا، جملہ رائے گا نہ کرنا، یہ بتاؤ تم نے نوح و ماتم حسین پر پہلے کیا ہے یا نوح نے؟ بڑا قیمتی جملہ پڑھ دیا،
تم نے تب نوحہ پڑھا ہے جب تمہیں معلوم ہوا کہ حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے. نوح نے اپنی کشتی میں تب یا حسین کیا ہے جب ابھی کربلا ہوئی بھی نہیں تھی. توجہ. جناب نوح نے کم از کم 2 بار نوحہ حسین کا پڑھا ہے, 2 بار ماتم کیا ہے. کم از کم کی بات کرو, 2 بار عزاداری کی ہے. ایک کشتی میں اس وقت عزاداری کی ہے, کم سے کم کہہ رہا ہوں, اور تو روایتیں الگ ہیں. کم سے کم 2 بار. ایک بار اس وقت عزاداری کی ہے جس وقت جناب نوح اپنی کشتی میں وہ تختی نصب کر رہے تھے جس پر پنجتن کا نام لکھا تھا, اور وہ تختی آج بھی روس کے میوزیم میں موجود ہے. جب اسے نصب کرنے لگے تو وہ جو 5ویں کیل تھی نام حسین کی, اسے نصب کرتے ہوئے خود بخود دل میں ایک درد سا اٹھا اور آنسو چھلک آئے. جبریل کو پکارا, جبریل کیا بات ہے؟ میں نے رسول کے نام کو نصب کیا, زہرا کے نام کو نصب کیا, مولائے کائنات کے امام حسن کو نصب کیا, مگر کوئی رقت طاری نہیں ہوئی. پتہ نہیں کہ یہ حسین کے نام کو نصب کر رہا ہوں تو رقت طاری ہو. بتائیے یہ شان عزاداری کہاں نصیب ابھی ہمیں ہے, کیونکہ ابھی وہ معرفت ہی نہیں آئی ہے جس معرفت میں نوح کھڑے ہوئے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اس وقت عزاداری کی. دوسری بار جب یہ کشتی زمینوں پر سے گزرتے ہوئے, پانی کے نیچے زمین تو ہے نا, گزرتے ہوئے کربلا سے گزری اور کشتی بھنور میں آ گئی تو نوح گھبرا گئے. پھر آواز دی جبرائیل کو, جبرائیل اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ کشتی نجات پائے گی, مگر یہ بھنور میں آ رہی ہے. کہا اے اللہ کے نبی, یہ زمین کربلا سے گزر رہی ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اور کیا آپ نے تو عزاداری تو ہم سے پہلے جناب نوح کر چکے ہیں, کیوں پھر وہ طلب مغفرت کر رہے ہیں؟ ربنا اغفر لی, پالنے والے مجھے بخش دے, ولے والدیہ, اور میرے ماں باپ کو بخش دے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. یہ ہمیں ماں باپ جو ہیں یہ بہت عظیم ہیں, خدا کی قسم. ہم آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ اس مشرقی ہندوستان کی, مشرقی دنیا میں رہ رہے ہیں. ہمارے یہاں ابھی بھی ماں باپ کی قدریں باقی ہیں. وہ بدقسمت ہیں کہ جن کے ہاں ماں باپ کی قدریں ضائع ہو رہی ہیں. کتنی عظیم دولت ہمارے پاس ہے. نسخہ بتا دوں, حدیث رسول ہے, جب تمہیں کوئی مشکل آ پڑے, کوئی مشکل, اور تمہارا کام وہ تمہیں بہت سخت معلوم ہو رہا ہو, تو اپنے ماں باپ سے شیئر کرو. اس شیئر کا لفظ تو آج کل بچے خوب جانتے ہیں نا, اس لیے بھی جاننے لگے کہ اب غیبت شیئر ہو رہی ہے, گناہ شیئر ہو رہا ہے. نہیں بات پہنچی؟ اور کھل کے پڑھ دوں. موبائل میں ایک کالم ہی ہے شیئر کا, فارورڈ کا. فارورڈ جسٹ لائک شیئر, کہیں شیئر کے نام سے ہے, کہیں فارورڈ کے نام سے ہے, کہیں اور لفظیں بدل گئی, ہے سب شیئر ہی. غیبت خوب شیئر ہو رہی ہے. اب الیکٹرانکس گناہ ہو رہا ہے. دیکھیے ترقی ہم نے کتنی کر لی. پہلے غیبت کرنے کے لیے موقع ڈھونڈتے تھے کہ عروج جونپوری ملے تو انہیں یہ بتائیں کہ فلاں صاحب یہ کرتے ہیں. اب عروج صاحب کے ملنے کی ضرورت نہیں ہے, بس موبائل میں ڈالا اور شیئر کر دیا. تو ہم نے ترقی کر کے غیبت کو بھی شیئرنگ میں لاٹ دیا, اور گناہ فارورڈ کیے جا رہے ہیں. جھوٹی حدیثیں فارورڈ, جھوٹے خواب فارورڈ,
بے تکی منتیں فارورڈ. تو اب ہم نے بے وقوفیاں بھی الیکٹرانکس کر لی ہیں، غیبتیں الیکٹرانکل کر لی ہیں. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. تو میں گزارش کر رہا تھا حدیث، میں اب ایک جملہ بھی بزرگوں سے نہیں کر رہا ہوں، ایک جملہ بھی. اب یہ سارے جملے میرے نوجوانوں کے لیے ہیں، حالانکہ بزرگ اس سے مستثنا نہیں ہیں، مگر ہیں جملے نوجوانوں کے لیے. رسول ایک نسخہ دے کے جا رہے ہیں کہ جب بھی تمہیں اپنی زندگی کے کسی کام میں بھی کوئی مشکل آ پڑے تو اپنے ماں باپ سے اس مشکل کو شیئر کرو. بتاؤ، ماں سے باپ سے، دونوں ہو تو دونوں سے، اور اگر دونوں موجود ہوں تو پہلے ماں سے شیئر کرو کہ اماں میری یہ مشکل ہے، میرے حق میں دعا کیجیے. اللہ ماں کی دعا بہت جلدی قبول کرتا ہے، اس کے بعد باپ کی دعا قبول کرتا ہے. اور اگر ماں باپ دنیا میں نہ ہو تو انہیں فراموش نہ کرنا. کیا پیارا نسخہ ہے، فراموش نہ کرنا. ان کی قبر پہ چلے جانا، ایک سورہ فاتحہ پڑھنا تاکہ ان کی روحوں سے تمہارا رابطہ ہو جائے. بھئی کہاں ہے میرا مجمع؟ ایک سورہ فاتحہ پڑھنا تاکہ روحوں سے رابطہ ہو جائے. وہ اور مردے ہوں گے جو مر جاتے ہیں. وہ اور مردے ہوں گے جو مر جاتے ہیں. یہ آل محمد کے چاہنے والے مر نہیں جاتے، انتقال کرتے ہیں. تو یہ انتقال کر کے جہاں ہیں وہاں ہیں. نہیں لفظ پہنچا پا رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں کہ موسم کا اثر ہو رہا ہے. یہ ہمارے مردے انتقال کرتے ہیں، یہ جہاں ہے وہاں ہیں. ایک سورہ فاتحہ پڑھو تاکہ ان کی روحوں سے رابطہ ہو جائے، اور جب رابطہ ہو جائے تو اپنے ماں باپ سے کہو کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہیں، لہذا میرے حق میں دعا کیجیے. غور کر رہے ہیں آپ کتنا آسان وسیلہ ہے حل مشکلات کے لیے، کہ اپنے ماں باپ کو وسیلہ بناؤ اپنی مشکلوں کے حل کرنے کے لیے، اور ان کے لیے طلب مغفرت کرتے رہو. طلب مغفرت سے ان کے درجے بلند ہوں گے. جتنا درجہ بلند ہوگا اتنی تمہاری دعا قبول ہونے میں آسانی ہوگی. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. یہ ہمارے ماں باپ بہت قیمتی ہیں. ہم اپنے ماں باپ کی بات کر رہے ہیں، اوروں کو نہیں جانتے. قیمتی اس لیے ہیں کہ انہوں نے ہمیں نعمت محبت اہل بیت دی ہے. نہیں جملہ پہنچا سکا. قیمتی اس لیے ہے کہ انہوں نے ہمیں محبت اہل بیت دی ہے، اور محبت اہل بیت پاکیزگی نسل سے ملتی ہے، اور یہ امانت وہی ہمیں عطا کر کے جاتے ہیں. اس لیے بہت قیمتی ہے. ان کے لیے طلب مغفرت کرو، لیکن یہ خیال رہے کہ صرف یہ تمہارے ماں باپ نہیں، تمہارے پالنے والے بھی ہیں. بس اب یہ آخری مرحلہ گفتگو کا میری، یہ صرف ماں باپ نہیں ہے، یہ تمہارے پرورش کرنے والے بھی ہیں، پالنے والے بھی ہیں. لہذا ایک دعا اور شامل کر لو، اور وہ دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پالنے والے، میری پرورش کرنے والے پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح میری پرورش میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا. اب آپ محسوس کریں کہ ہمارے ماں باپ کے پاس اللہ کے نزدیک دو پورٹ فولیو ہے، دو مرتبہ، دو رتبہ ہے. ایک رتبہ ہے ماں باپ کا ماں باپ بن جانا، چاہے وہ پالیں کہ نہ پالیں، نہ بھی پالیں تب بھی وہ ماں باپ ہیں. ایک رتبہ ہے ماں باپ کا ماں باپ بن جانا، اور دوسرا مرتبہ، دوسرا رتبہ
دوسرا منصب ہے ان ماں باپ کا ہمیں پالنا پرورش کرنا. دونوں کی جزا الگ ہے. اب بحث کا وقت نہیں ہمارے پاس. اللہ کے نزدیک ایک ماں باپ کا ماں باپ بن جانا، صرف وجود عطا کر دینا، اس کی جزا الگ ہے. پھر انہی بچوں کو پالنا، پروان چڑھا دینا، اللہ کے نزدیک اس کی جزا الگ ہے. اسی لیے اللہ نے دعائیں بھی دو رکھی ہیں، رب اغفر لی ولی والدیہ یا ربنا اغفر لی ولی والدیہ. یہ والدین کے لیے دعا، اور اگر انہوں نے پالا ہے تو پھر دعا بدل دی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پالنے والے، میری پرورش کرنے والے پہ رحمت نازل فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کیا. میں نے کہا پالنے والے جو میرے ماں باپ ہیں وہی پالنے والے جو پالنے والے ہیں وہی ماں باپ ہیں. تو یہ آیتیں الگ الگ کیوں بنا دی؟ ایک ہی میں رکھ دیتا، جواب قدرت آئے گا. الگ الگ اس لیے رکھی ہے کہ میرے حبیب کے ماں باپ اور ہیں، پالنے والا اور ہے. صلوات. جزاک اللہ. یا خود ہمارے حبیب کے ماں باپ اور ہیں اور پالنے والا اور ہے. ایک آیت سورہ نوح میں، دوسری آیت سورہ ابراہیم میں، یہ ہے والدین کے لیے، اور تیسری آیت رب ارحمہما یہ سورہ اسراء میں 15ویں پارے میں. پالنے والے اتنی دور دور آیت رکھ دی کہ تم نے آیت کا لہجہ نہیں دیکھا. ماشاءاللہ یہاں ہمیں جونیئر ہی سب ہیں اتفاق سے، مگر صاحبان علم ہیں، زیادہ ہم سے علم رکھتے ہیں. ان سے پوچھئے، تفسیر خود پڑھیے، خود بھی کچھ کوشش کیجئے. یہ رب ارحمہما سے پہلے ایک لفظ قل ہے جو دعا میں پڑھا نہیں جاتا، کیونکہ اب عبارت کے اعتبار سے اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دعا لفظ رب سے شروع ہوتی ہے، رب ارحمہما. مگر آیت میں ایک لفظ قل بھی ہے، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. مفسرین سے پوچھا اس قل کی کیا ضرورت ہے جبکہ مسلسل خطاب پیچھے سے چلا آ رہا ہے؟ تو مفسرین نے یہ کہا کہ یہ لفظ قل خصوصیت سے حکم ہے مصطفیٰ کو. بڑی توجہ چاہتا ہوں. خصوصیت سے حکم ہے مصطفیٰ کو کہ میرے نبی آپ دعا کیجئے کہ میری پرورش کرنے والے پہ رحمت نازل فرما. بھئی عجیب منزل ہے. اللہ مصطفیٰ کو خصوصی حکم دے رہا ہے کہ جس نے آپ کو پالا ہے اس کے لیے دعا کیجئے کہ میری پرورش کرنے والے پہ رحمت نازل فرما. اب میں حافظین سے پوچھتا ہوں، اے حفاظ قرآن ذرا یہ بتاؤ، یہ اللہ دعا کافر کے لیے کرا رہا ہے یا مومن کے لیے؟ کس کے لیے دعا کرا رہا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، میرے نبی میرے مصطفیٰ کہیے کہ میری پرورش کرنے والے پر رحمت نازل فرما. اب میرا سوال ہے، تھوڑا سا سطح عمومی سے بلند سوال ہے، آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. لفظوں سے گزرنا چاہوں گا، وقت نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ نے کہا میرے نبی دعا کیجئے کہ میری پرورش کرنے والے پہ رحمت نازل فرما. نبی نے دعا کی کہ نہیں کی؟ ایک سوال، جواب بھی میں ہی دے دوں گا، مگر سوال پہلے ذہن میں بٹھا لیجئے تو جواب کا لطف آئے گا. اللہ نے کہا دعا کیجئے. میرا سوال یہ ہے کہ نبی نے دعا کی کہ نہیں کی؟ اب اگر یہ کہیں کہ نبی نے دعا نہیں کی تو میرا سوال ہوگا کہ وہ اللہ جو نبوتوں کا ترک اولا معاف نہ کرے، ترک حکم معاف کر دے گا؟
بڑا قیمتی جملہ بول کر رہا جا رہا ہے، وہ اللہ جو نبوتوں کا ترک اولا معاف نہ کرے، وہ ترک حکم معاف کر دے گا۔ اس کا مطلب نبی نے دعا کی، نبی نے دعا کی کہ پالنے والے میری پرورش کرنے والے پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح میری پرورش میں اس نے مجھ پر رحم کیا۔ اب میرا سوال ہے، اللہ نے دعا قبول کی کہ نہیں کی؟ اس کے علاوہ تیسرا کوئی سوال تو دماغ میں نہیں آ رہا ہے نا؟ دو ہی بنے گا، یا دعا قبول کی یا دعا قبول نہیں کی۔ اگر اللہ نے دعا قبول نہیں کی تو کسی کلمہ گو کو اللہ سے دعا کرنے کا حق نہیں ہے۔ بس جملے پہچان لو، کسی مسجد، کسی امام باڑہ، کسی خانقاہ، کسی میدان، کسی بھی مقام سے کسی کلمہ گو کو، بڑے دانے سے جملہ پڑھ رہا ہوں، اللہ سے دعا کرنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ جس نے سلیقہ دعا عطا کیا جب اسی کی قبول نہیں ہوئی، پھر کسی مسلمان کی کیا قبول ہو جائے گی؟ اور اگر جزاک اللہ، اور اگر اللہ نے دعا قبول کی، مصطفیٰ نے دعا کی، مصطفیٰ اللہ نے حکم دیا، مصطفیٰ نے دعا کی اور اللہ نے دعا قبول کر لی۔ کون سی دعا؟ کہ پالنے والے میری پرورش کرنے والے پہ رحمت نازل فرما، تو دعا ہو گئی قبول، وہاں ہو رہی ہے رحمتوں کا نزول۔ تم کافر کہہ کے اپنا گلا کیوں پھنسا رہے ہو؟ صلوات پڑھ لے محمد بھیا، زندہ باد، جی جی یا رحم کرو اللہ۔ پھر ابو طالب کو نعوذ باللہ کافر کہہ کے اپنا گلا کیوں پھنسا رہے ہو؟ اللہ رحمت پہ رحمت نزول کیے جا رہا ہے، عطا پہ عطا کیے جا رہا ہے، اور تم بلا وجہ اپنا گلا کیوں پھنسا رہے ہو؟ اب آخری سوال، اور یہی سے مربوط ہو جاؤں گا۔ اللہ نے نبی کی دعا پر کہ پالنے والے ابو طالب پہ رحمت نازل فرما، اللہ نے دیا کیا؟ ابو طالب کو کیا دیا؟ جنت۔ خدمت مصطفیٰ کا جنت اجرت بن جائے، یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ نہیں، گھبرا کے نہیں، ذرا سوچئے، ہم خالی یا رسول اللہ کہہ کے جنت پا جائیں، ابو طالب مصطفیٰ کو بچا کے جنت پائیں، دونوں برابر ہو گیا۔ بھائی ہمیں جنت ملے گی، میں کوئی بھی انشاءاللہ بولنے والا نہیں، مجمع اتنا بڑا جون پور کا ہے، چلو ہم خود ہی انشاءاللہ کہہ لیتے ہیں۔ اچھا ہمیں چھوڑ دی، آپ کو جنت ملے گی، اب تو انشاءاللہ کہہ لو بھائی، اپنے لیے کہنا ملے گی جنت، تو آپ کو جنت صرف یا اللہ، یا رسول اللہ، یا حسین، یہی کہنے پہ تو مل جائے گی۔ ایک یا اللہ یا رسول اللہ کہنا، اور ایک مصطفیٰ کی جان بچانا، مصطفیٰ کو کھلانا پلانا، پروان چڑھانا۔ ابو طالب بھی اسی جنت میں اور آپ بھی اسی جنت میں، یہ انصاف ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ انصاف ہے؟ نہیں ہے نا؟ تو اگر ابو طالب کو جنت ملے خدمت مصطفیٰ کر کے، تو یہ گھاٹے کا سودا ہے کہ نہیں ہے؟ تو روز محشر میں ابو طالب سے کہوں گا، ابو طالب جنت مت لیجئے گا اگر خدمت آنا ملے، اور میں رہوں گا وہیں جہاں ابو طالب رہیں گے۔ میں اپنا پتہ بتا دے رہا ہوں ابھی سے، کہیں محشر میں یاد آ جائے تو وہیں ڈھونڈیے گا جہاں ابو طالب ہوں گے۔ بھائی توجہ ہے،
اس لیے کہ میں بھی ذکر کی خدمت کر رہا ہوں اور وہاں بھی دعویٰ رکھوں گا کہ نہیں جنت ملے گی تو مت لیجئے گا، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ کمال ہے یا رسول اللہ کہہ کے کلمہ پڑھ کے نماز پڑھ کے اسی جنت میں، اور اسی جنت میں جان دے کے بھوکے رہ کے قربانیاں پیش کر کے اسی جنت میں۔ اللہ آواز دے گا بلا وجہ دماغ خرچ کر رہا ہے، میں ابو طالب کو دوں گا نہیں، دے چکا۔ ارے کہاں ہو؟ میں ابو طالب کو دوں گا نہیں، دوں گا نہیں، دے چکا۔ ابو طالب نے، جملے بہت جلدی جلدی، ابو طالب نے 8 عام الفیل سے خدمت مصطفیٰ شروع کی، سن 8 عام الفیل سے 8 سے 18 ہوا، خدمت جاری رہی، 18 سے 28 ہوا، خدمت جاری رہی، 28 سے 30 ہوا، جیسے ہی 30 عام الفیل آئی، جو حکم قدرت آیا، ابو طالب 13 رجب کو کعبے آ جانا، برابر کی جزا عطا کر دوں گا۔ جزاک اللہ۔ تیرہ رجب کو آ جانا، برابر کی ہم پلہ، انا وعلی من نور واحد، برابر کی جزا دے دوں گا۔ ابو طالب نے برابر کی جزا لی۔ اب میں تاریخ کے منظر کو لفظ دے رہا ہوں، منظر تاریخ کا لفظ میں دے رہا ہوں، برابر کی جزا لی۔ یہ ابو طالب کا چوتھا بیٹا ہے۔ پہلا طالب ملا، اپنی خدمت لی، دوسرا عقیل ملا، اپنی خدمت لی، تیسرا جعفر ملا، اپنی خدمت لی، چوتھا جو خدمت مصطفیٰ کی جزا میں ملا اس سے اپنی خدمت نہیں لی، مصطفیٰ کی خدمت میں لگا دیا۔ کیا سن رہے ہیں؟ بھائی توجہ ہے۔ ابو طالب نے طالب سے خدمت لی، جعفر سے خدمت لی، عقیل سے اپنی خدمت لی، مگر علی سے اپنی خدمت نہیں لی بلکہ اسے خدمت مصطفیٰ میں لگا دیا۔ بھائی قدرت نے اپنا خزانہ دیکھا، مصطفیٰ کی خدمت میں نے تمہیں علی دیا، علی کو پھر خدمت مصطفیٰ میں لگا دیا۔ اب ایک ہی راستہ ہے کہ وہ عظیم نور جسے میں نے تسکین مصطفیٰ بنایا ہے، بہو بنا کے تیرے گھر بھیج دو۔ کیا سن رہا ہے یہ مجمع؟ صلوات پڑھے محمد، پھر تیرے گھر بھیج دوں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، سلامت رہو۔ اس بچے نے باؤنڈری لائن سے، ایک دم باؤنڈری لائن سے میرے جملے کو تحسین دے کر کے مجھے یہ اطمینان دلا دیا کہ آخری آدمی تک میری بات پہنچ رہی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بات پہنچ جائے، یہ دلیلیں میرے بچوں کے ذہنوں میں رہ جائیں جو ان کے کبھی نہ کبھی کام آئیں گی۔ عطا کا مزاج تو دیکھیے، خدمت مصطفیٰ کی تو برابر کا، اتنا برابر کہ انا وعلی من نور واحد۔ بیٹا نعمت ہوتا ہے اور نعمت عطا سے ملتی ہے، اللہ نے علی دے دیا، علی کو پھر خدمت مصطفیٰ میں لگا دیا، تو جیسی خدمت ہے اسی کے برابر کی جزا ہونی چاہیے نا، ایک دم برابر کی۔ کتنی برابر کی ہے اسے رسول نے بتایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کے برابر کا کوئی نہیں تھا۔ بہو بنا کے ابو طالب تمہاری بہو بنا کے تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ اب خانہ ابو طالب میں خدمت دین کا، خانہ ابو طالب میں
خدمت دین کا ایسا ماحول بن گیا کہ بیٹا بھی خدمت میں لگ گیا، بہو بھی خدمت میں لگ گئی۔ ابو طالب کی کون خدمت کر رہا ہے؟ بیٹے کو بھی اسی خدمت میں لگا دیا، بہو کو بھی اسی خدمت میں لگا دیا، تو ایک مصطفیٰ کی خدمت برابر کا علی ملا، علی نے خدمت شروع کر دی تو کفو برابر کی ہمسر زہرا میسر ہوئی۔ اب بیٹی اور بہو دونوں خدمت میں لگ گئے تو پھر قدرت نے اپنا خزانہ دیکھا ایک لولو چمک رہا ہے، ایک مرجان چمک رہا ہے۔ یہ رحمان کے سورہ رحمان کے جو یہ مصطفی لولو و مرجان تھے، یہ بھی دونوں برابر کے تھے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ۔ ابو طالب زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، یا بس عزیزو، گفتگو کا میدان تو ابھی بہت وسیع ہے، مگر یہیں سے بات روک رہا ہوں کہ ابو طالب نے خدمت جاری رکھی۔ ابو طالب نے خدمت نہیں روکی تو اللہ نے عطا بھی نہیں روکی۔ ابو طالب نے خدمت جاری رکھی تو اللہ نے عطا بھی جاری رکھی۔ ابو طالب کی خدمت بھی قیامت تک گئی تو عطا بھی قیامت سے مل گئی۔ اللہ نے نسل ابو طالب کو قائم بنا دیا۔ نہیں جملہ پہنچا سکا۔ نسل ابو طالب کو کہاں رہ گئے آپ؟ نسل ابو طالب کو قائم بنا دیا، قیامت سے اس نسل کو ملا دیا۔ یہ ابو طالب ہی ہے کہ جس نے دین کی خدمت کی۔ بس ایک جملہ مربوط ہو گیا میں، یہ نسل ابو طالب ہی ہے جس نے دین کی خدمت کی، تو ابو طالب کا خون تاریخ کے ہر ورق تک گیا، کربلا کے ہر ذرے تک پہنچا۔ وسعت معنی دیکھو اس جملے کی۔ یہ خون ابو طالب ہے کہ جو خدمت دین میں لگا تو تاریخ کے ہر ورق تک گیا، کربلا کے ہر ذرے تک پہنچا، ہر ذرے تک۔ اگر اون و محمد ہے تو وہ بھی ابو طالب ہے، اگر قاسم و عبداللہ ہے تو وہ بھی ابو طالب ہے، اگر عباس و برادران عباس لیٹے ہوئے ہیں تو وہ بھی ابو طالب ہے، اگر اکبر و اصغر ہے تو وہ بھی ابو طالب ہے، اگر عبداللہ اور محمد ابن مسلم ابن عقیل ہے تو وہ بھی ابو طالب ہے۔ کربلا کے ہر ذرے تک گیا۔ یہ خون ابو طالب ہے جو نصرت اسلام میں سستا ہوا تو کربلا کے ہر ذرے تک گیا، مگر جب اپنی حقیقت بتانے کے لیے گرا ہو گیا تو اتنا گرا ہو گیا کہ حسین کے چلو میں جمع ہو گیا۔ متوجہ ہو گئے؟ اللہ ان آنکھوں پر، ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ جب گرا ہوا تو اتنا گرا ہو گیا کہ حسین کے چلو میں قطرہ قطرہ جمع ہو رہا ہے۔ اس کا وزن زمین کیا برداشت کرے گی، اس کی گرانی آسمان کیا برداشت کرے گا۔ حسین نے اس خون کو اپنی پیشانی پہ ملا، آواز دی نانا حسین اسی طرح ملنے آ رہا ہے۔ بس ازادار آپ مصاب ہوئے، گفتگو اپنے اختتام کو خود بخود پہنچ گئی۔ یہ آنسو ہی جزا ہے، یہ آنسو ہی صلاح اور نتیجہ ہے۔ خدا کی قسم بیٹا موجود نہیں تھا، باپ کا جنازہ اٹھا بھی اور دفن بھی ہو گیا۔ کبھی اس سے بات کر کے دیکھنا، اسے یہ غم بہت تڑپائے گا۔ کاش ایک بار بابا کو دیکھ لیتے، کاش ایک بار بابا سے ملاقات کر لیتے، کم سے کم تدفین ہی کر لیتے۔
میں اسے اسی جملے سے پرسہ دوں گا کہ اگر باپ کا غم بہت تڑپائے تو سید سجاد کو یاد کر لینا. تمہارے پیروں میں حالات کی زنجیر تھی، حقیقی زنجیر تو نہ تھی. ہاتھوں میں حالات کی ہتھکڑیاں تھی، حقیقی ہتھکڑیاں تو نہیں تھی. ہائے وہ سید سجاد جو باپ کے جنازے پہ کھڑا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، کمر میں لنگر، چاہتا ہے جنازہ اٹھائے. مگر اٹھا نہیں سکتے. اللہ اکبر. میں کیسے پڑھوں اس منظر کے درد کو، کیسے پڑھوں؟ میں روایتی مسائل پڑھنے کا عادی بھی نہیں ہوں. سوچو میری طرح میرے مولا سے کوئی پوچھتا تھا میرے مولا سب سے زیادہ غم کہاں پڑا، تو مولا ایک ہی جملہ کہتے تھے، الشام الشام الشام. خدا کی قسم شام کا درد و غم سید سجاد کبھی بھلا نہ پائے. مگر میں نے جب روایت کے روزن سے دیکھا تو ہمیں شام میں سید سجاد کا چہرہ زرد ہوتا نظر نہیں آیا، پیروں میں راشا نظر نہیں آیا. مگر تاریخ مقتل گواہ ہے کہ جب باپ کے پامال لاشے کے پاس سید سجاد کھڑے تھے، پیروں میں راشا تھا، چہرہ زرد پڑ رہا تھا. پھوپھی نے یہ منظر دیکھا، اپنے کو ناقے سے گرا دیا کہ بھتیجا میری طرف دیکھے. سید سجاد ادھر متوجہ ہوئے، پھوپھی سامنے آ گئی، جنازے اور سجاد کے درمیان کھڑی ہو گئی. میرے لال اپنی پھوپھی کی طرف دیکھ، میرے لال شام تک جانا ہے. سید سجاد بھیا کا مقصد انتظار کر رہا ہے، میرے لال اپنے کو سنبھال لے. کہا پھوپھی اماں جس کے باپ کا لاشا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسع علم الذین ظلموا وَأَيَّ مُنقلب ينقلبون وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. پالنے والے اس مجلس سے عزا کو قبول فرما، مرحوموں کو دوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما. تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. تمام مومنین و مومنات کی حاجات دنیاوی اور اخروی کو پورا فرما. پالنے والے موذی مرض سے دنیا کو نجات عطا فرما. مشاہد مقدسہ حج و زیارت کے لیے آسانیاں فراہم فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے معین مددگار میں شمار فرما. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد ہاشم صاحب ابن قاسم علی صاحب کی روح کو ایصال ثواب کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.